جی السلام علیکم، میرا نام امتیاز جاوید ہے اور میں زیادہ تر نرسز کو اور میڈیکل پروفیشنلز کو یو کے اور آئرلینڈ جاب کے لیے بھجواتا ہوں۔ ویسے موسٹلی تو ہم یو کے ہی بھجواتے ہیں۔ آئرلینڈ کا اتنا زیادہ انٹرسٹ میں نے نہیں دیکھا لوگوں میں جانے کا، تو یو کے ہی ہمارا زیادہ فوکس ہے اور یو کے کی ریکوائرمنٹس وہ ہم پہلے پوری کرتے ہیں۔ نرسز کی چونکہ یو کے میں شارٹیج بہت زیادہ ہے، تو ہم نرسز کو او ای ٹی کروا کے اور سی بی ٹی کروا کے یو کے بھجواتے ہیں۔ اب ایک اہم چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ او ای ٹی کا امتحان چونکہ انگلش کا ٹیسٹ ہے، میں ایڈوائز تو یہی کرتا ہوں کہ او ای ٹی کا امتحان وہ نرسز جن کی انگلش اچھی ہے وہ تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ کا او ای ٹی کا امتحان پاس ہو جاتا ہے آپ نے یقیناً چلے جانا ہے، کیونکہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اور جب آپ یقیناً یہ چلے گئے، ایک لاٹری لگنے والی بات ہے۔ جن کی انگلش اچھی ہے وہ ضرور ٹرائی کریں، او ای ٹی کا امتحان پاس کریں۔ البتہ میں ان کو ضرور کہوں گا کہ جن کی انگلش بالکل ہی گئی گزری ہے وہ اگر او ای ٹی کرتے ہیں تو زیادہ تر ان سے کوئی نہیں ہوتا، اور اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے اپنی انگلش کو امپروو کر لیں، اس کے بعد وہ او ای ٹی کا امتحان دیں اور انشاءاللہ وہ پھر ریکوائرڈ گریڈ ان کا آ جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک اور بات بھی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان ریڈ لسٹ میں ہے۔ پاکستان ریڈ لسٹ میں کیسے ہے، جو عام طور پہ ایک بہت ایشو بھی آ رہا ہے ہماری نرسز کو اور دوسرے میڈیکل پروفیشنلز کو یو کے میں یا ان دوسرے انگلش اسپیکنگ کنٹریز میں، یوروپین کنٹریز میں جاب کے لیے۔ ریڈ لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یو این او نے پاکستان اور بنگلہ دیش اور نیپال، اس علاقے کے ان 3 ملکوں پہ یہ پابندی لگائی ہے کہ چونکہ ان کے اپنے ہاں نرسز کی شارٹیج ہے، کیونکہ یو این او کے چارٹر کے مطابق 10,000 کی آبادی کے لیے ایٹ لیسٹ 48 سم تھنگ ہے، آئی تھنک 48.6 جو ہے نا وہ نرسز کا ہونا ضروری ہے۔ اور ہمارے ہاں آپ کو علم ہی ہے کہ ہماری حکومتیں ان کو اس بات کا خیال ہی کوئی نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کی ضروریات کیا ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہے، لوگوں کی صحت کے لیے کیا کرنا ہے، لوگوں کی تعلیم کے لیے کیا کرنا ہے۔ وہ تو اب دوسرے لفظوں میں یہی کہوں گا کہ کرپٹ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، جن کی پرائرٹی عوام نہیں ہوتے، عوام کے نام لے کر اور عوام کے نعرے لگا کے یہ بدبخت آتے ضرور ہے اقتدار میں، لیکن بعد میں یہ کمیشن خور، یہ پیسہ خور، یہ حرام خور صرف اپنی اولادوں کو ہی پالنے اور اپنے ہی بینک اکاؤنٹ بھرنے اور اپنی ہی جائیدادیں بنانے، دوسرے ملکوں میں جائیدادیں بنانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ عوام جائے باڑ میں، عوام کا ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی اگر جس طرح دنیا کرتی ہے کہ جا بجا یونیورسٹیاں کھولی جائیں، میڈیکل کالج کھولے جائیں، نرسنگ کالجز کھولے جائیں، اور یہ شارٹیج نہ صرف یہاں پوری ہو بلکہ ہمارے جو قابل جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ دوسرے ملکوں میں بھی جائیں گے اور جا کر وہاں پر جاب کریں گے، وہاں سے زر مبادلہ کما کے لائیں گے۔ اس وقت نرسز کی پوری دنیا میں شارٹیج ہے۔ اگر حکومت ہر تحصیل کی لیول پر ہی کم از کم ایک لازمی طور پہ ایک نرسنگ کالج کھولتی ہے، بڑے شہروں میں ہر اسپتال کے ساتھ ایک نرسنگ کالج اٹیچ کرتی ہے، تو یہ ہماری نرسز یہاں بھی وافر ہو جائیں گی اور یہ نرسز باہر جا کے بہت سا زر مبادلہ بھی کما کے لا سکتی ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ریڈ لسٹ کا اصل میں ایشو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے اپنے ہاں نرسز کی شارٹیج ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہماری نرسز باہر نہیں جا سکتی یا باہر نہیں جا سکتے۔ یو کے میں تو ہم سے بھی زیادہ شارٹیج ہے، چونکہ وہاں پر نرسز کی ریکوائرمنٹ ہی بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر چونکہ ہر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہسپتالوں میں، کلینکس میں، اس کے علاوہ بے شمار جو اولڈ ایج ہومز ہیں وہاں پر نرسز کی ضرورت ہے، تو وہاں پر نرسز کی شارٹیج ہونے کی وجہ سے
نرسز وہاں پر اس کے باوجود بھی، ریڈ لسٹ ہونے کے باوجود بھی ہماری نرسز وہاں پر جا کر اکاموڈیٹ ہو رہی ہیں اور میل نرس ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ نرسنگ کر چکے ہیں تو یہ ریڈ لسٹ کے ایشو سے آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر پھر بھی کسی کو کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، کسی نے او ای ٹی کا امتحان پاس کر لیا ہے، سی بی ٹی پاس کر لیا ہے، تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے. میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یو کے میں جاب دلوانے میں سپورٹ فراہم کروں گا. السلام علیکم.